اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ منافقون جو قرآن مجید کا 63 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان کر ایمان لانے والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی گھاٹے میں رہیں گے۔ محققین نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے صاحبان ایمان فرمانے سے یہ نتیجہ نکالا کہ خداوند عالم کبھی تو سچے مومنین سے خطاب فرماتا ہے، لیکن کبھی جھوٹے مومنین یعنی منافقوں کو بھی اے مومنوں کہہ کر خطاب فرماتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ زبانی کلامی طور پر تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں نا، کلام کا موقع و محل بتا دیتا ہے کہ سچے مومنین مراد ہیں یا جھوٹے۔ اس میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ انسان مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے منافقت کی زندگی اختیار کرتا ہے، خدا سے غافل ہو جاتا ہے، بے ایمانی، فسق و فجور، ظلم اور رشوت تک پر اتر آتا ہے۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ خدا سے غفلت ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ خدا کو بھول جائے، یہ تفہیم القرآن تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی برائی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے کہ اسے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کو ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے، تو اگر اس کا قدم پھسلے گا پھر بھی وہ سنبھل جائے گا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ مال اور اولاد بہرحال ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن جو حقوق العباد یا حقوق اللہ تم نے غصب کیے ہیں ان کے گناہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ تم کبھی خدا سے غافل نہ ہو جانا، یعنی یہ جانتے رہو کہ یہ سب مال و اولاد خدا ہی نے امتحاناً عطا فرمائے ہیں، اس لیے ان کے متعلق جتنے حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی پر ہماری تکمیل کا دار و مدار ہے، اور اسی کے ادا کرنے سے ہم روحانی ترقی اور قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل چیز خدا کی اطاعت ہے، مال اور اولاد نہیں۔ اگر کہیں تم نے مال اور اولاد ہی کو اصل مقصود و مطلوب بنا لیا تو یہ عین گمراہی اور سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے بڑے خسارے اور گمراہی کی بات یہ ہے کہ وہ ابدی دائمی سرمدی اور حقیقی کامیابیوں کو چھوڑ کر دنیا کے ادنا و معمولی فانی فوائد میں پھنس کر رہ جائے، یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے خدا سے غافل ہو جائے، اور اس طرح اپنی عاقبت آخرت قلبی سکون و اطمینان کھو بیٹھے۔ قرآن میں خدا نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جس نے میری یاد سے اعراض کیا یعنی روگردانی کی تو اس کے لیے سخت تنگ زندگی ہو جائے گی، وہ تنگی میں زندگی بسر کرے گا اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا محسوس کریں گے۔ عبداللہ شستگی علامہ مجلسی کے ہم عصر تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیمار تھا، تو شیخ عبداللہ جب نماز پڑھانے آئے اور اس آیت پر پہنچے کہ اے ایمان لانے والوں تمہارا مال اور اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، تو اس آیت کو کئی دفعہ پڑھتے گئے۔ نماز میں آیت قرآنی کی تکرار جائز ہے۔ بعد میں لوگوں نے ان سے اس آیت کی تکرار کا سبب پوچھا تو فرمایا جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا، اس لیے میں اپنے نفس سے جھگڑنے لگا، آخر کار میں نے
فرض کر لیا کہ میرا بیٹا مر گیا، اب اس کا جنازہ میرے سامنے رکھا ہے، مگر میں خدا سے غافل نہیں ہوں۔ جب یہ سمجھ چکا تب آیت کی تکرار کو ترک کیا۔ یہ سفینۃ البحار کی جلدوں میں لکھا ہے اور تفسیر نمونہ میں بھی لکھا ہے۔ نفاق کے وسیع معنی ہیں، یعنی نفاق اعتقادی بھی ہوتا ہے اور نفاق عملی۔ اعتقاد کا نفاق یہ ہے کہ دل میں کفر ہو اور زبان پر اسلام اور ایمان کا دعویٰ ہو۔ عمل کا نفاق یہ ہے کہ قول اسلام اور ایمان کا ہو اور عمل میں نہ اسلام کی جھلک ہو نہ ایمان کی۔ اسی عملی نفاق کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں بھی پائی جائیں وہ منافق ہے، چاہے وہ نمازی ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو۔ اول یہ کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، نمبر 2 جو بات کہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر 3 جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ سفینۃ البحار کی جلد 2 میں لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کافی میں لکھا ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ انسان کے دل میں جس قدر خدا کا خوف و احترام ہوگا اس سے زیادہ خضوع و خشوع دکھانا بھی نفاق ہے۔ ایسے لوگ خود کو متقی ظاہر کرتے ہیں جبکہ دل میں خوف خدا یا تو ہوتا ہی نہیں، یا اگر ہوتا بھی ہے تو برائے نام۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اصول کافی کی جلد 2 میں لکھا ہے کہ منافق وہ بھی ہے جو دوسروں کو برائیوں سے روکے لیکن خود نہ روکے، دوسروں کو اچھی باتوں کی طرف رغبت دلائے اور خود اچھے کام نہ کرے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔